यहाँ कोई जल्जला नहीं आया, कोई सैलाब नहीं आया, बल्कि सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया। घर गिरा दिए गए। कहाँ लेके गए सामान? सामान वेची रखिया ने असा की टाइम ही नहीं जीता ने असनियो तक फ्रिजां बाहर तरिया सामान बाहर तरे बच्चे रोडां पर रहना बाहर चांचा सा बाहर गुजार के एक दिन ही चाहे आसमान फोरी बाहर कटो फोरी मंडे बैठो भजे पे। कितने अरसे से यहाँ पर रह रही है? 100 साल तो ऊपर हो गए। ससुराल वाले तो रहने से मेरी शादी हो गया था हुण मैं भी 2-3 पोतरे। असन ये 5 नस्लें तक गुजर गई। मेरा मियाँ काम नहीं कर सकना, बीमार है, मजबूर हूँ। मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास राशन नहीं है, मैं किधर जाऊँ? सीडीए का ये मौक़िफ़ है कि 60 की दहाई में जब इस्लामाबाद डेवलप हुआ था तो अलॉट हो गया था, आप लोग को पैसे दिए गए थे। किसी को दिए हैं, किसी को नहीं दिए, बस इसी से एक्वायर कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना जंजुआ। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मॉडर्न विलेज सैदपुर में। आपको मेरे अकब में मलबा नज़र आ रहा होगा, ये मकानों का मलबा है। यहाँ के रिहायशियों की रिहाइश थी जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। आपको बताती चलूँ कि यहाँ कोई जल्जला नहीं आया, कोई सैलाब नहीं आया, कोई कुदरती आफत नहीं आई, बल्कि सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में पहले तो ये कहा गया था कि गैर मुकामी अफराद जो कि इस विलेज में रहते हैं उनको निकाला जाएगा क्योंकि तजावज़ात हैं, मुकामियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब मुकामी अफराद जो हैं यहाँ पर मुतासरीन में शामिल हो चुके हैं। सीडीए की जानिब से वर्बली कहा गया है कि आप अपने घर खाली करें और यहाँ पर हम आपको रहने नहीं देंगे क्योंकि आप भी तजावज़ात में आते हैं। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मनाजिर देखे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। सामान यहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मलबा है और गुज़िश्ता कुछ रोज़ से इस्लामाबाद का जो मौसम है वो भी ख़राब है, मूसलाधार बारिशें रही हैं। इन ख़वातीन से जानते हैं कि इनके घर गिरा दिए गए हैं। घर गिरा दिए गए हैं, कहाँ लेके गए सामान वेची रखिया ने असा की टाइम ही नहीं जीता ने असा की पढ़ दिता ने बिल्कुल खाली कर दिता ने असा की ये है बुजुर्गां ने वेले नहीं असा कोल टाइम चाहिए निशानी उन्हें आख्या जी तुसा नहीं कि इत्थे रह सकने असा की कोई नहीं निकाल सकना। असा की ये गल आखने कि असा गैर मुकीमियां की कटसा किराएदारां की कटसा आन के असा ने सिरा पर बलडोजर चाड़े ने असनियो तक फ्रिजां बाहर तरिया सामान बाहर तरे बच्चे रोडां पर रहना बाहर चांचा सा बाहर गुजार के असा बुढ़े बंदे हैं। कितने दिन पहले कहा था कि अपना सामान उठाएं? कोई नहीं, पहले निशान लाए ने, निशान ला के असा को सबूत कहनगे कहने भाई असा जेड़ा करसा तुसा ने गैर मुकीमी करसा ते किराएदार करसा तुसा किसा ना लाने। मुड़ के जमराती आए ते असें कुछ भी नहीं किया ने जुम्मे वाले दिन बिशीना साडे सिरा पर चाड़ाई बस कड्डो बताया नहीं क्या? नहीं कोई असा की नोटिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं दिया के असा के गल आखी नहीं जिला बिशीना यहाँ निकालो सामान असा ने तो वही बोल गया असा कोई कुदर फेंकिया चौसा सामान कोई अद्धा अंदर ही आ गया ते ए जुल्म असा नाल होया। देखो जुल्म नाल असा मोए पे जीने कोई ना। देखिए सीडीए का अपना ये कार्ड है जो इनको दिया गया था कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताएं कि आपका घर भी गिराया गया? अस्सलाम वालेकुम बेटा जी उन्हें कोई संग टाइम नहीं दिता बेहद असन होई ओ मकान मेरा गिराया गया उन्हें टाइम नहीं दिता। एक दिन ही चाहे आसमान फोरी बाहर कटो फोरी मंडे बैठो भजे पे मैं ताई आनी सी बेड़ा अच्छो मेरा सामान तक को जरा तोड़िया ने बिल्कुल इतना टाइम दे छोटे छोटे बच्चे है घर खुद मैं आपू कोठिया पर काम करके अपने घर ना निजाम चलानी है कराला मेरा काम ही नहीं कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हैं? 100 साल तो ऊपर हो गए। मैंने ससुराल वाले इधर ही रहने से मेरी शादी हो गया था हुण मैं भी 2-3 पोतरे लिए हो गई मैं भी। ये वो मुकाम बेटा बहुत ज्यादा कीती ने असा अल्लाह पर मैं अल्लाह पर छोड़ी जरा इंसाफ अल्लाह ने होना बहुत अच्छा होना। रो का भी रज रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं टाइम देना ना। सीडीए की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि आपको जब इस्लामाबाद डेवलप किया गया है आपको पैसे दिए गए थे और ज़मीन दी गई थी। जमीन सी बुनू बागा चू कढ़िया ने पहले मेरे ससुराल वाले बाग च रहने से उथू कढ़िया ने उसने बदला ये जगह दी गई असा था तमीर की मेरे ससुराल वाले
جی دیکھیں یہاں پر یہ خواتین جو ہے متاثرہ خواتین ان کے گھر گرائے گئے ہیں اور بڑے ہی شارٹ ٹائم میں گرا دیے گئے ہیں. ان کو سامان اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور ابھی یہ تمام کی تمام خواتین جو ہے ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں جو سی ڈی اے کے ہی ڈاکومنٹس ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی سو سال سے وہ یہاں رہائش پذیر ہے لیکن اچانک آنن فانن جو ہے وہ ان کے گھر گرا دیے گئے ہیں. سامان جو ہے اس بارش میں خراب موسم میں باہر پڑا ہوا ہے. ایک اور خاتون موجود ہے, ان سے جانتے کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں اور کوئی بتایا سی ڈی اے نے آپ کے کسی گھر والوں کو؟ کچھ بھی نہیں بتایا نہیں. بس اصل یہ 5 نسلیں تھا گزر گئی ہیں. میرا میاں کام نہیں کر سکنا, بیمار ہے, معذور ہوں. بس سیریل ظلم کر چھوڑے بس میرے کو اور کے گھر گرا دیے تو کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ گرا دیا, سامان سارا نیچے پڑا ہوا, کرنے والا بھی کوئی نہیں, کرنے والا بھی کوئی نہیں سامان. تو اب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کہاں رات گزاریں گے کیونکہ سامان تو آپ کو ادھر ہی پڑا. کھلا سامان تھا جتھے سیریل سٹیا, کدھر سے جاؤں؟ میرے پاس کرایہ نہیں ہے, میرے پاس راشن نہیں ہے, میں کدھر جاؤں؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. کیا کہیں گی حکومت سے, کیا کہیں گی محسن نقوی صاحب سے, وزیر اعظم ظلم صاحب؟ کیتا نے, حد تو زیادہ ظلم کیتا نے, ظلم نے ہاتھ توڑی نے, اساں اللہ پر چھوڑ دیتی, اللہ نیا کرسی بس. ان خاتونیں بول رہی ہیں, ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے بلکہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ پوری زندگی لگا کر اپنا گھر بنائیں اور پھر آ کر کوئی راتوں رات گرا جائے تو آپ پہ کیا گزرے گی یہ ہر وہ شخص جان سکتا ہے جس نے اپنی محنت سے گھر بنایا ہو. آپ کا گھر بھی گرا ہے؟ جی میرا گھر بھی گرا ہے, سامنے ہے آپ کے, میرا بھی گھر گرا ہے. وہی سچویشن رہی, آپ کو بھی انفارم نہیں کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا نے, کچھ کیا بھی نہیں ہے. بس جمعرات والے دن آئے تو جمعے والے دن بس بچینہ لے کے آ گئے, ڈیمالش کر دیا نے. ہم لوگوں کو سامان بھی نہیں نکالنے دیا نے. میں تو خود کوٹھی پر کام کرتی تھی, میں ادھر تھی, ادھر گھر سے فون کیا, میں واپس آئی ہوں, آگے میرا گھر گرا رہے تھے. میرا میاں معذور ہے, آپ دیکھ سکتی ہو. میرا ایک بیٹا ہے, اللہ زندگی کرا سو بھی کام پہ تھا, وہ بھی واپس آ گیا, ہمارا گھر ڈیمالش ہو گیا تھا. کچھ بھی نہیں سر ہمارے پاس. تو کوئی پہلے کوئی ڈائلاگ ہوتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کیا نا, کچھ بھی نہیں کیا نا, کچھ کھایا بھی نہیں. آپ گھر خالی کریں, کچھ کہیں, کچھ کہہ رہے سے مقامی کے نہیں چھیڑنے ہیں, جو غیر مقامی ان کو چھیڑیں گے, ان کو نکالیں گے. ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے سے آپ مقامی ہو, آپ کو نہیں چھیڑیں گے. ہم تو اس بھروسے پر بیٹھے رہے ہیں. تو اب کیا آپ نے سوچا ہے, کوئی آپ نے سب لوگوں نے ہم جمع ہو نے کے؟ کیا سوچا, اب مجھے ہم لوگوں کو کچھ دے دیں. ہاں جائے ادھر جگہ دے دیں, ایک ایک کمرے کو بھی دے دیں, تبھی ہم لوگ گزارا کر لیں گے. ہمارے پاس جتنا بھی کچھ نہیں ہے, میں باہر جاؤں. مزید بارشیں بھی ہونے والی ہیں, کیا کریں گے؟ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں آپ؟ بس کھلے آسمان تھلے بیٹھے ہوئے ہیں. شاپر ایسا چادریں تانی نہیں ہے, اوپر شاپر ہے, نیچے بیٹھ جاتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے, بارش رکتی ہے تو باہر بیٹھ جاتے ہیں. کیا کریں, ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. میرا میاں بھی ہے سامنے, آپ دیکھ لیں, معذور ہے. 25 سال ہے کہ میرا میاں معذور ہے. ایک میرا بیٹا, 3 بیٹیاں سے, وہ شادی کر دی ہیں. بیٹا میاں میرا بیمار ہی تھا, بیٹے کی بھی شادی کی ہے, پر میں خود کام کرتی ہوں. ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پہلے میرا یہ والا گھر گرایا نے, پہلے یہ 2412 بھرا ہے, وہ میرا گھر گرایا نے. یہ والا کہہ رہی سے نقشے میں ہے, یہ نہیں گرائیں گے, یہ بھی ابھی گرا دیا. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں خواتین کتنی بے یار و مددگار یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور تمام کی تمام خواتین کے پاس یہ جو ڈاکومنٹس یہ موجود ہیں اور یہ سی ڈی اے کے ہی ڈاکومنٹس ہیں. پہلے سی ڈی اے نے یہ ڈاکومنٹس ان کو دیے, اب اپنے ہی ڈاکومنٹ سے یہ انکاری ہو کر ان کے گھر گرا کر چلے گئے ہیں. اور اس وقت سچویشن یہاں پر کچھ ایسی ہے کہ تمام کے تمام جو گھر ہیں وہ اس وقت ڈیمالش کر دیے گئے ہیں, گرا دیے گئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ان گھروں کی باقیات سمیٹنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. موسم بھی خراب ہے اور یہاں کی خواتین, یہاں کے رہائشی, یہاں کے بزرگ اس وقت جو ہے وہ یہ گزارش کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے, وزیر داخلہ محسن نقوی سے, کہ وہ یہاں آئیں, خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور اس تمام معاملے کو سی ڈی اے افسران تک مت چھوڑیں بلکہ خود دیکھیں اور دیکھیں کہ کسی غریب کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا خود انصاف دیں. خود دیکھیں کہ ان کے جو سی ڈی اے کے افسران ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. میں سے ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں یہاں پر کب سے رہ رہے ہیں اور سی ڈی اے نے ان کے ساتھ کیا معاملات طے کیے ہیں. معاملات تو بس یہ جو اے سی ہے سی ڈی اے کی وہ آتی ہیں, بس کہتے ہیں گھر خالی کرو, کوئی اس کا ریزن کوئی نہیں ہے. گھر خالی کرو, سامان 1-2 گھنٹے میں باہر نکالو, اور بعد میں گرا دیتے. کہیں گرائے بھی اس سائڈ پہ کافی ساری بستی گرائی بھی ہے, ابھی بھی ادھر آئی ہوئی ہیں, اور اے سی ہیں اور ساتھ پولیس ہے اور دوسرے اہلکار ہیں ان کے. مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں؟ ہم تو 600 سال سے تقریباً زیادہ. یہ
سلطان سید خان نے آباد کیا تو وہ ہمارے بڑے تھے. سلطان سارنگ جن کا مجسمہ ابھی لگا ہے جینے میں، جن کا وہ ہمارے بڑے تھے. تو انہوں نے اس قصے کی جنگ بھی لڑی ہے شیر شاہ سوری کے ساتھ. تو وہ محافظ تھے اس پورے پٹھوار کے. لیکن آج انہی کی اولاد کے یا انہی کے جو بسائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اسی طرح اکھاڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں. لیکن سی ڈی اے کا یہ موقف ہے کہ 60 کی دہائی میں جب اسلام آباد ڈیولپ ہوا تھا تو الاٹ ہو گیا تھا، آپ لوگ کو پیسے دیے گئے تھے، زمینیں دی گئی تھی. ایسے ہی سر دیا نا میڈم کہ 20 روپے کنال، اس سے بھی 50 سال پیچھے کی کسی کو دیے ہیں کسی کو نہیں دیے، بس اسی طرح ایکوائر کر دی ہے. یہ اسلام آباد میں جو یہ سید پور کی حدود اپارے تک تھی، ادھر فیصل مسجد وہاں پر امام تک بہت بڑا گاؤں تھا، تقریباً بہت اچھا سب سے بڑا علاقہ تھا سید پور. آپ کی فیملی کو کوئی دیے پیسے یا زمین؟ اس ٹائم دیے تھے لیکن وہ قبضے والی زمینیں دی تھی پنجاب میں. آگے ہمارے بزرگ جاتے تھے وہ جو کسی کے پاس قبضے میں ہوتی تھی، یا تو وہ کہتے تھے رشوت اتنی دو، وہ رینیو آفس والے. تو اسی طرح پھر یہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، یا 5-10 ہزار میں بھیج دیا کیونکہ وہ قبضے میں تھی سب زمینیں. یہاں پر جو پلاٹ دیے ہیں وہ بھی اسی طرح قبضے والے یا رولے رپے والے ہی سوال. کیونکہ ایوب خان کے زمانے میں ماشاء اللہ کے تحت انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے پیسے دے یا نہ دے ان کی قبضہ کر لو، کیونکہ کہتے تھے اسلام آباد بننا ہے. ماشاء اللہ ایکٹ کے تحت کوئی عدالت میں بھی نہیں جا سکتا تھا. تو آج بھی دیکھ لیں عدالت میں بھی ان کی جو ہے نا کوئی کسی کی نہیں چل رہی. عدالت میں بھی کتنے لوگوں نے اسٹے دیے ہوئے ہیں سر، لیکن پھر بھی گرا دیتے ہیں. آج بھی وہ تو ماشاء اللہ تھا لیکن آج ماشاء اللہ نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. جی بالکل، یہ قانونی معاملات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کچھ وقت دیا جاتا ہے. کہیں بھی اگر پاکستان کا قانون ہے یا انٹرنیشنلی بھی انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس طرح اچانک سے بے گھر نہیں کیا جاتا، اور عدالت میں جو جاتا ہے شہری اس کو بھی عدالتیں جو ہے وہ پوری کارروائی کرتی ہیں، سنتی ہیں، پھر انصاف دیتی ہیں. لیکن یہاں پر سی ڈی اے کا ایک اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ سی ڈی اے جو آتے ہیں اور نوٹس تھماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی سیل کر دیا گھر، اور زبانی اور وہ بھی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ نہیں کی جاتی، صرف زبانی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.